یورپ اور ایشیا کے بادشاہوں کی طرح شمالی افریقہ اور عرب کے بادشاہوں کے دربار میں بھی مسخرے ہوتے تھے تاکہ وہ بادشاہ اور اس کے درباریوں کا دل خوش کریں اور انہیں ہنسائیں۔ جب بادشاہ کا دل اداس ہوتا تو وہ مسخرے کو بلا لیتا اور مسخرہ لطیفے اور کہانیاں سنا کر اس کا دل بہلاتا۔ درباری مسخرے کا کام بہت مشکل اور خطرناک تھا۔ وہ بادشاہ کے خاص آدمیوں میں سے ہوتا تھا اور بادشاہ خوش ہو کر اسے انعام دیتا تھا، لیکن اس کے سر پر ہر وقت خطرے کی تلوار لٹکتی رہتی تھی۔ نامعلوم کس وقت بادشاہ کو غصہ آ جائے اور وہ مسخرے کے قتل کا حکم دے دے۔ مسخرے کو بیوقوفوں والی حرکتیں کرنی پڑتی ہیں اور ہمیشہ بیوقوف بنے رہنا آسان کام نہیں۔ اچھا مسخرہ وہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی بات کہنے کے لیے منہ کھولے لوگ ہنسنے لگیں، جو ہی وہ کوئی حرکت کرے دیکھنے والوں میں ہنسی کی لہر دوڑ جائے۔ مسخرہ بننے کے لیے محنت اور ذہانت دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعد وقت مسخرے کی باتوں کا لوگ برا بھی مان جاتے ہیں اور اس کے دشمن بھی بن جاتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ملک تیونس کے کسی بادشاہ کے دربار میں ایک مسخرہ تھا۔ اس کا نام تھا بہلول۔ بادشاہ اسے بہت چاہتا تھا۔ اب اس کا حلیہ سنیے۔ بڑی بڑی گول آنکھیں، بونپوں جیسے چوڑے چوڑے کان، منہ اتنا پھیلا ہوا کہ ہنسے تو ایک کان سے دوسرے کان تک پھیل جائے، ٹھنگنا قد، رنگ کالا، چلتا تو ایسے لگتا جیسے لڑک رہا ہو، کبھی ناچنے لگتا، کبھی گٹھلی سی بن کر لٹو کی طرح گھومتا ہوا ایک طرف سے دوسری طرف نکل جاتا۔ بہلول دیکھنے میں بیوقوف اور بدو نظر آتا تھا، مگر اسے محل کی ایک ایک بات کا علم ہوتا تھا۔ دربار میں، باورچی خانے میں یا زنان خانے میں جو کچھ بھی ہوتا وہ اس سے نیا لطیفہ گھڑ لیتا۔ دربار کے لوگ بہلول کے لطیفوں اور مذاق سے خوش بھی ہوتے اور خوف بھی کھاتے۔ ایک رات بادشاہ کی تاج پوشی کا سالانہ جشن منایا گیا۔ دسترخوان پر قسم قسم کے کھانے چنے گئے، مرغ مسلم، بھنے ہوئے سالم دمبے اور کوسکوس۔ کوسکوس تیونس کے لوگوں کی پسندیدہ خوراک ہے۔ یہ میدے اور ابلے ہوئے گوشت کو ملا کر تیار کی جاتی ہے۔ تیونسی اس کو بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ جوں جوں رات بھیگ رہی تھی، جشن کی رونق بڑھ رہی تھی۔ لوگ بہلول کی باتوں سے خوب لطف اٹھا رہے تھے۔ وہ انہیں لطیفے سنا سنا کر ہنسا رہا تھا، لیکن آج کچھ زیادہ ہی ترنگ میں تھا اور بلا سوچے سمجھے بکے جا رہا تھا۔ بادشاہ بھی اس کے مذاق سے نہ بچ سکا۔ اس نے سب کے سامنے بادشاہ پر آوازیں کسنا شروع کر دی اور بلند آواز سے کہا، ملک میں سب سے بڑا مسخرہ کون ہے؟ آپ لوگوں کا خیال ہوگا میں ہوں، کیونکہ میں بے ڈھنگے کپڑے پہنتا ہوں، سر کے بل کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یارو، میں دن رات محنت کرتا ہوں، پھر بھی اتنا بڑا مسخرہ نہیں بن سکا جتنا بڑا مسخرہ ہمارا بادشاہ ہے۔ اس پر بادشاہ خوب ہنسا۔ بہلول بولتا گیا، یہ ٹیڑھی ٹانگوں والا ہمارا بادشاہ ہے۔ ہی آپ کو معلوم ہے اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہیں، گھوڑے پر ہو یا پیدل ٹانگیں ٹیڑھی ہی رہتی ہیں۔ بادشاہ اب بھی ہنس رہا تھا۔ دیکھو تو صحیح، یہ آدھی عقل کا مالک، کنجوس، مکی چوس، ٹیڑھی ٹانگوں والا گنجا شخص ہمارا بادشاہ ہے۔ بکواس بند کرو۔ بادشاہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور گرج کر بولا، تم حد سے گزر رہے ہو۔ میں نے تمہارے مذاق کو بہت برداشت کیا، مگر اب حد ہو گئی ہے۔ میں کیا، کوئی بھی اس کو برداشت نہیں کرے گا۔ قسم خدا کی تم کل ہی شیر کے آگے ڈال دیے جاؤ گے۔ بادشاہ کا غصہ کوئی نئی بات نہ تھی، وہ ایسی دھمکیاں پہلے بھی دے چکا تھا۔ ایک دن بہلول کو برا بھلا کہتا، دوسرے دن اس کی کسی حرکت پر ہنس کر معاف کر دیتا، لیکن آج اس کا پارا کچھ زیادہ ہی چڑھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، مت سمجھنا کہ میں پہلے کی طرح معاف کر دوں گا، ہرگز نہیں۔ خدا گواہ ہے، میں اس وقت تک بستر پر نہیں سوؤں گا جب تک تمہیں شیر کے آگے نہ ڈال دوں۔ بہلول کی سٹی گم ہو گئی، کیونکہ قسم کھانے کے بعد معمولی آدمی بھی اپنے الفاظ سے نہیں پھر سکتا۔ بادشاہ تو پھر بادشاہ ہے۔ بہلول کو اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ ابھی ناچ گانا ہو رہا تھا، محفل اپنے شباب پر تھی۔ وہ چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھ گیا اور آنسو بہانے لگا۔ بہلول اس لحاظ سے خوش قسمت تھا کہ اس کے دوستوں کی تعداد دشمنوں سے زیادہ تھی۔ اگلے روز اس کے وہ دوست جو دربار میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور بہلول کو معاف کر دینے کی درخواست کی، لیکن بادشاہ بولا، اگر میں اسے چھوڑنا چاہوں بھی تو ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ میں نے خدا کی قسم کھائی ہے اور میں قسم کو توڑ نہیں سکتا۔ امیروں وزیروں نے ہاتھ باندھ کر کہا، حضور، آپ کسی طریقے سے اس کی جان بخشی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بہلول کو اس وقت پنجرے میں ڈالا جائے جب شیر اس میں نہ ہو۔ میں نے مسخرے کو شیر کے آگے ڈالنے کی قسم کھائی تھی، پنجرے میں ڈالنے کی نہیں۔ درباری سر جھکائے چپ چاپ جانے لگے تو بادشاہ نے انہیں بلا کر کہا،
میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ شیر کے پنجرے کے دونوں دروازے کھلے چھوڑ دیے جائیں۔ اگر بہلول ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل گیا تو اس کی خوش نصیبی۔ بہلول کے دوست دربار سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، بھائی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ہم یوں ہی خوش ہو گئے تھے۔ ان کے چہرے پھر لٹک گئے، لیکن پھر انہوں نے سوچا کہ شیر کے رکھوالے سے ملنے شاید وہ ہماری مدد کرے۔ یہ سوچ کر وہ شیر کے رکھوالے کے پاس گئے اور بادشاہ نے جو کچھ کہا تھا وہ اسے بتایا۔ پھر پوچھا کہ کیا شیر کے پنجرے میں سے گزرا جا سکتا ہے؟ رکھوالے نے مایوسی سے سر ہلا دیا، جناب پنجرا بے شک بہت بڑا ہے، لیکن شیر بہت پھرتیلا ہوتا ہے۔ وہ ایک دفعہ اچھلا اور مسخرے کا کام تمام ہوا۔ بھائی ہمیں کوئی راستہ بتاؤ تاکہ ہم اپنے پیارے دوست کی زندگی بچا سکیں۔ میں جو کچھ کر سکتا ہوں ضرور کروں گا۔ کل میں شیر کو خوب پیٹ بھر کر کھلاؤں گا، وہ پنجرے میں آرام سے لیٹا رہے گا اور بہلول اس کے آگے سے گزرا تو اسے کچھ نہیں کہے گا۔ بہلول کے دوست خوشی سے چلائے، خدا تم پر اپنی رحمت نازل کرے۔ اب یہ لوگ بہلول کی تلاش میں نکلے، کہیں نہ ملا تو شاہی باورچی خانے میں گئے۔ بہلول وہاں اپنے ایک دوست ابو سعد خواجہ سرا کے پاس بیٹھا تھا۔ ابو سعد خواجہ سرا سیاہ فام، موٹا تازہ، جن کا جن تھا۔ وہ بہلول کی ڈھارس بنانے کی پوری کوشش کر رہا تھا، مگر بہلول کو کسی طرح چین نہ آتا تھا۔ موت سر پہ منڈلا رہی تھی تو چین کہاں، وہ روئے چلا جاتا تھا۔ دوستوں نے اسے بادشاہ کا فیصلہ اور رکھوالے کا وعدہ سنایا تو اس کی آنکھیں ایک دم چمک اٹھی۔ اس نے جلدی جلدی آنسو خشک کیے اور بولا، ابو سعد میرے یار، تم بھی میری مدد کر سکتے ہو، کیونکہ تمہیں بادشاہ کے زنان خانے میں جانے کی اجازت ہے۔ تم فوراً وہاں جاؤ اور کسی کنیز سے کہنا کہ وہ بادشاہوں کی بیگموں کے زرق برق کپڑے لا کر تمہیں دے دے۔ ابو سعد نے بہلول کی طرف یوں دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو، لیکن بہلول نے ایک ٹانگ پر ناچتے ہوئے کہا، جلدی جاؤ جلدی، یہ موقع وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے۔ ابو سعد بھاگا بادشاہ کے زنان خانے میں گیا اور جلد ہی کپڑے لے کر آ گیا۔ اگلے روز دوپہر کے وقت بادشاہ کھلے میدان میں آیا جہاں شیر کا پنجرا رکھا گیا تھا۔ پہرے داروں کا سردار جو سب سے بڑا جلاد بھی تھا پہلے سے وہاں موجود تھا۔ شیر کا رکھوالا بھی آ چکا تھا۔ بے شمار تماشبین جمع تھے۔ اس قسم کا ہولناک نظارہ کبھی کبھار دیکھنے میں آتا تھا۔ کوئی مسخرہ شیر کا نوالا بنے یا عام آدمی منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے دیکھنے والے کھنچے چلے آ رہے تھے۔ بعض صرف تماشا دیکھنے آئے تھے، بعض کو بہلول سے ہمدردی تھی اور وہ اللہ سے دعا مانگ رہے تھے کہ بہلول شیر کے منہ سے بچ نکلے۔ البتہ دشمن یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہ کرے شیر مسخرے کو کھا جائے۔ مسخرے کو حاضر کرو، بادشاہ نے حکم دیا۔ یوں ہی نکارے پر چوٹ پڑی اور گھنٹیاں بجیں۔ بہلول کود کر میدان میں آ گیا۔ اس نے سرخ رنگ کا تنگ پیجامہ پہن رکھا تھا، اوپر گہرے لال رنگ کی صدری تھی۔ کمر میں مختلف رنگوں کے پٹکے لٹک رہے تھے جن پر چھوٹے چھوٹے آئینے، کانچ کے ٹکڑے، موتی اور نامعلوم کیا کیا ٹانگ رکھا تھا۔ اس نے چہرے پر خوب سرخی پاؤڈر تھوپ رکھا تھا اور آنکھوں میں گہرا کاجل لگایا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تنبورا تھا اور دوسرے میں خنجر۔ بہلول کا یہ حلیہ دیکھ کر بادشاہ نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی۔ اس نے سوچا، کاش میں اس مسخرے کی جان بچا سکتا، لیکن قسم نہیں توڑی جا سکتی تھی۔ اس نے چہرے پہ شاہانہ سنجیدگی لاتے ہوئے حکم دیا، پنجرا کھول دو اور مسخرے کو اندر دھکیل دو۔ جلاد نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور بہلول کو اندر دھکیل کر جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ شیر پنجرے کے ایک کونے میں لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ اس نے اپنے پنجرے میں آنے والے کو گھور کر دیکھا۔ بہلول کی روح کانپ گئی۔ وہ ایک طرف ہٹ گیا، پھر شیر نے اپنے بڑا سا سر اٹھایا اور پنجوں کے بل اٹھ کر بہلول کی طرف دیکھا۔ بہلول نے ایک قدم اور اٹھایا، پھر تیزی سے شیر کے سامنے ناچنے لگا۔ وہ تنبورا بجا رہا تھا، جھنجھری جھنکا رہا تھا اور ملنگوں کی طرح مستانہ وار ناچ رہا تھا۔ پھر اچانک ایک لمبی چھلانگ لگا کر وہ آگے بڑھا۔ شیر ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ بہلول نے 2-3 لمبے لمبے ڈگ بھرے۔ اب وہ آدھا پنجرا پار کر چکا تھا۔ شیر کھڑا ہو گیا۔ اس نے انگڑائی لے کر ایسے جسم کو سیدھا کیا جیسے حملہ کرنے والا ہو۔ مسخرہ بدستور ناچ رہا تھا، جتنا شور مچا سکتا تھا مچا رہا تھا۔ ایسے لگتا تھا کہ شیر ہچکچا رہا ہے۔ پھر اچانک وہ زور سے اچھلا۔ شیر نے کچھ دیر کر دی کیونکہ بہلول پنجرے کے دوسرے سرے تک پہنچ چکا تھا۔ رکھوالے نے فوراً دوسرا دروازہ کھول دیا۔ بہلول باہر آ گیا، اس کی جان بچ گئی تھی۔ تماشائیوں نے خوشی کے نعرے لگائے، شاباش شاباش۔ بادشاہ ہنس ہنس کر دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اس کے منہ سے شاباش کا لفظ تک نہ نکل رہا تھا۔ اس رات بادشاہ نے بہلول کو بلایا تو معلوم ہوا کہ وہ تو غائب ہے، وہ کہیں چھپ گیا تھا۔
اسے بادشاہ پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ کیا خبر کب بادشاہ کو غصہ آ جائے اور موت کا حکم سنا دے۔ اس پر بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ کچھ بھی ہو میرے مسخرے کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ وزیر نے بہلول کو سڑکوں، گلیوں، باغوں، ہوٹلوں اور حماموں میں تلاش کیا، اور جب یہاں نہ ملا تو وہ اس محلے میں گیا جہاں غریب غربا رہتے تھے۔ بہلول اسی محلے کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا۔ وزیر نے اس سے کہا، بادشاہ سلامت نے تمہیں بلایا ہے، ابھی میرے ساتھ چلو۔ نہیں، ہرگز نہیں، بہلول نے جواب دیا۔ میں بھر پایا بادشاہ سے اور اس کے درباریوں سے، مفلسی میں جینا شیر کا نوالا بننے سے بہتر ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو تاکید کی تھی کہ بہلول کو ساتھ لے کر آنا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرنے لگے۔ بحث کرتے کرتے وقت گزر گیا، رات ہو گئی۔ آخر بہلول نے واپس جانے کے لیے چند شرطیں پیش کیں۔ اس نے کہا، سب سے پہلے تو بادشاہ قسم کھائے کہ اگر اس نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دی تو وہ بستر پر نہیں سوئے گا۔ بادشاہ سلامت یہ قسم ضرور کھا لیں گے، وزیر نے جواب دیا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ میرے لیے ایک شاندار مکان بنا دیا جائے گا، وزیر نے وعدہ کیا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر میں بادشاہ سے کوئی سوال کروں تو وہ اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دے۔ وزیر نے کہا، اس بات کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، بادشاہ کا اپنا معاملہ ہے۔ خیر اب میں چلتا ہوں، بادشاہ سے پوچھ کر جواب دوں گا۔ وزیر نے بہلول کی تمام شرطیں بادشاہ کے سامنے پیش کیں۔ آخری شرط سن کر بادشاہ خوب ہنسا اور بولا، مجھے معلوم ہے کہ مسخرہ کیا پوچھنا چاہتا ہے، اس سے کہہ دو کہ جو کچھ وہ پوچھے میں اس کا جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہوں، لیکن جواب تنہائی میں دوں گا، اور وہ بھی وعدہ کرے کہ کسی کے سامنے میرا راز فاش نہ کرے گا۔ وزیر بادشاہ کا پیغام لے کر بہلول کے پاس آیا۔ دونوں نے مل کر کافی پی۔ تب وزیر نے بادشاہ کا جواب سنایا۔ بہلول خوش ہو کر بولا، میرے لیے بھی یہی اچھا ہے کہ میں راز کو راز رکھوں، چلیے میں تیار ہوں۔ اس رات مسخرے نے مدت کے بعد بادشاہ کے سامنے رقص کیا اور نئے لطیفے سنائے۔ بادشاہ اور درباری خوب دل کھول کر ہنسے، سب بے حد خوش تھے۔ ناچ گانے کے بعد بادشاہ نے درباریوں کو جانے کا حکم دیا۔ بہلول وہیں بیٹھا رہا۔ جب سب درباری چلے گئے تو بادشاہ نے کہا، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ جان کی امان پاؤں تو عرض کروں، بہلول عاجزی سے ہاتھ جوڑ کر بولا۔ بات یہ ہے حضور کہ جشن کی رات میں ذرا بہک گیا تھا، جو منہ میں آیا بکتا چلا گیا۔ میں نے آپ کو احمق کہا، کبڑا کہا، کنجوس، مکھی چوس کہا۔ حضور سب کے ساتھ مل کر ہنستے رہے، لیکن پھر اچانک آپ کو کس بات پر غصہ آ گیا، میری سمجھ میں آج تک یہ بات نہیں آئی۔ بادشاہ بولا، تم نے مجھے احمق کہا، سارا زمانہ جانتا ہے کہ میں احمق نہیں ہوں۔ تم نے مجھے کنجوس کہا، سب جانتے ہیں کہ میں کنجوس نہیں ہوں۔ تم نے مجھے ٹیڑھی ٹانگوں والا کبڑا کہا، ساری رعایا جانتی ہے کہ میں کبڑا نہیں ہوں، اور نہ ہی میری ٹانگیں ٹیڑھی ہیں۔ یہ سب باتیں غلط تھیں، اس لیے لوگ ہنستے رہے اور میں بھی ہنستا رہا۔ پھر بہلول نے پوچھا، پھر آپ اچانک ناراض کیوں ہو گئے؟ بادشاہ نے اپنی پگڑی کھولتے ہوئے کہنا شروع کیا، پھر اچانک تم چلانے لگے کہ بادشاہ گنجا ہے، اور یہ بات شاید تم کو بھی معلوم نہیں کہ میں سچ مچ گنجا ہوں۔ بہلول حیرت سے بادشاہ کے گنجے چاند کو دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے آہستہ سے کہا، سچی بات آدمی کو ناراض کر دیتی ہے۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے پگڑی دوبارہ سر پر رکھ لی اور بہلول کی تمام شرطیں مان کر اسے انعام و اکرام دے کر رخصت کر دیا۔